اوکے جی، سو ناؤ لیٹ اس موو ٹورڈ دا سمری آف ڈاکٹر فاسٹس. پلے کا جب آغاز ہوتا ہے تو پلے کا آغاز ہوتا ہے پرولوگ سے. پرولوگ وہ حصہ ہوتا ہے ڈرامے کا جو کہ ڈرامے سے پہلے ڈرامے کے سبجیکٹ کے بارے میں تھوڑی سی کومنٹری ہوتی ہے. ایڈیپس ریکس کا بھی آغاز پرولوگ سے ہوتا ہے، اور جو آخر میں مطلب کومنٹری آتی ہے کورس کی اس کو ہم ایپیلاگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کورس جو ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں اسٹیج پہ اور وہ اپنی انٹینشن ظاہر کرتے ہیں آف اپیئرنگ آن دی اسٹیج، اینڈ دے سے دیٹ وی آر ناٹ ہیئر ٹو سنگ اباؤٹ دا پیٹلز رادر وی آر ہیئر ٹو پریز اینڈ انٹروڈیوس اے مین نیمڈ فاسٹس. ٹھیک ہے، مائٹی فاسٹس کے طور پہ اس کو ریفر کیا گیا ہے. فاسٹس کی برتھ پلیس کے بارے میں بتایا جاتا ہے دیٹ ہی واز بورن ان روڈز ٹو ہمبل پیرنٹس اینڈ ہی واز لیفٹ ٹو ورٹنبرگ. اس کے بعد اس کے ریلیٹیوز جو تھے انہوں نے اس کی پرورش کی آغاز سے ہی ہیڈ اے گریٹ کیوروسٹی فار نالج سو ہی ماسٹرڈ مینی فیلڈز آف نالج اینڈ واز awarded with the ڈاکٹر آف ڈیوینٹی فار ہیز تھیولوجیکل ڈیبیٹس، یعنی کہ وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی اس نے ریلیجن کے اندر. اینڈ کمپنسیشن آف دی ڈیوائن مٹیریل. After all the praises of on Dr. Faustus, the chorus sobs on the fact that he was absorbed by pride and went on to the darker realms of knowledge which were forbidden. کہ وہ اس چیز پہ لیمنٹ کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کھو گیا پرائڈ میں، اپنے غرور میں، اور وہ علم کی اس جانب نکل گیا جو کہ ڈارک سائڈ تھی، جو کہ فوربیڈن تھی ریلیجن کے اندر یعنی کہ کرسچینٹی کے اندر. اور جس علم کی جانب وہ راغب ہوا اٹ از کالڈ نیکرومینسی، اور نیکرومینسی از دی آرٹ آف سمننگ اسپرٹس، یعنی کہ مردہ جو لوگ ہیں ان کی روح کو بلانے کا جو آرٹ ہے اس کو نیکرومینسی کہا جاتا ہے. تو ڈاکٹر فاسٹس جو ہے ہی وانٹیڈ نالج آف نیکرومینسی، اور یہ نالج جو ہے اٹ لیڈ ٹو ہز مطلب ڈیمائز، یا پھر آپ اس کو ڈاؤن فال کہہ لیں، جو مرضی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پلے کا جب آغاز ہوتا ہے تو پلے کے آغاز میں ڈاکٹر فاسٹس ہمیں اپنے روم کے اندر اکیلا دکھائی دے رہا ہے، اینڈ ہی از آرگیوئنگ ود ہمسیلف، اینڈ وٹ ہی از آرگیوئنگ اباؤٹ از کہ اب وہ فیوچر میں کون سی فیلڈ آف نالج ہے جو ہے وہ اس کو پرسیو کرے، اس کے بارے میں وہ علم حاصل کرے. پہلے وہ لاجک کے بارے میں سوچتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو آنسر دیتا ہے کہ لاجک جب کو بندہ پڑھتا ہے تو لاجک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اسپیک، یو وانٹ ٹو اسپیک ویل ان دی پبلک ڈیبیٹس، تو مطلب کہ ڈیبیٹس جتنی ہیں اس میں آپ اچھا بولنا چاہیں تو آپ کو لاجک پڑھنا چاہیے. سو ہی سیز از ٹو ڈسپیوٹ ویلز لاجک چیفسٹ اینڈ افورڈ دس آرٹ نو گریٹر میریکل. تو اکارڈنگ ٹو ہیم کہ بھئی یہ کوئی بہت بڑا میریکل نہیں ہے. پھر وہ ویریس فیلڈز جو ہیں ان کو کنسیڈر کرتا ہے، ان میں سے اکثر فیلڈز وہ ہیں جن میں وہ آلریڈی ایکسپرٹ ہے. ہی از ایکسپرٹ ان ڈیوینٹی، ہی از ایکسپرٹ ان میڈیکل سائنسز، ہی از ایکسپرٹ ان لا ایز ویل. ٹھیک ہے، تو ایٹ دا اینڈ ہی ڈیسائڈز دیٹ ہی از گوئنگ ٹو لرن دی آرٹ آف میجک. اب جو آگے جو وہ فیلڈ سیکھے گا، جو نالج حاصل کرے گا، وہ میجک کا نالج ہوگا. سو what he wanted to achieve by learning magic is that he wants to become a god amongst men، کہ وہ لوگوں کے بیچ میں ایک جو ہے وہ دیوتا کی حیثیت حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک مطلب گاڈ کی حیثیت حاصل کرنا چاہتا ہے. تو وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو پریکٹس میجک. تو وہ پھر اپنے سرونٹ کا نام ویگنر ہے، ویگنر کو یہ آرڈر کرتا ہے کہ میرے دوستوں کو بلاؤ. دوستوں کا نام ہے کارنیلیس اور ویلڈس. ویلڈس اور کارنیلیس کو بلا کے وہ ان کی ایڈوائس لیتا ہے. یہ لوگ جو ہیں دے آر آلریڈی انوالوڈ ان دس فیلڈ آف بلیک میجک. ویگنر جو کہ اس کا سرونٹ ہے، جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے تو ڈاکٹر فاسٹس کے پاس دو اینجلز اپیئر ہوتے ہیں، دا گڈ اینجل اینڈ دی ایول اینجل. اب یہ بیسیکلی مطلب گڈ اینجل ایول اینجل جو ہے اٹ از پارٹ آف کانشیسنیس. ٹھیک ہے، یہ آپ کا سب کانشیس ہے، مطلب کہ گڈ سائڈ آف یور کانشیسنیس اینڈ دا بیڈ سائڈ آف یور کانشیسنیس. گڈ ایول جو ہے گڈ اینجل جو ہے وہ اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یو شوڈ اسٹاپ دس، کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ادروائز یو آر گوئنگ ٹو اینڈ یور لائف ان ڈیمنیشن. آن دی ادر ہینڈ جو ایول اینجل ہے وہ اس کو انفلوئنس کرتا ہے، اسے کہتا ہے یس یو شوڈ گو آن ود دا بک آف میجک، اور یہ مطلب کہ بہت اچھی چیز ہے.
اب یہاں پہ بیسیکلی ڈاکٹر فاسٹس جو ہے ہی از obsessed with the idea, اور جس آئیڈیا کے ساتھ اس کی obsession ہے it is of getting the unlimited پاور، کہ ان لمیٹڈ پاور حاصل کرنا چاہتا ہے. اب اگین ہیومنزم، مین از دا سینٹر آف یونیورس، اس کی اچیومنٹس جو ہیں وہ زیادہ سگنیفیکینٹ ہیں. تو ان لمیٹڈ پاور ہونی چاہیے، مطلب کہ مین شوڈ بی ایکویلنٹ ٹو گاڈ. یہ ہیومنزم کا ایک مطلب کہ کانسیپٹ تھا. اور اسی لائن پہ، انہی لائنز پہ سوچتا ہوا ڈاکٹر فاسٹس ہمیں مطلب کہ دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ وہ اس ایج کی جو تھاٹ ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے بیسیکلی. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا نیم جو ہے وہ زمین پہ امورٹلائز ہو جائے، یعنی کہ اس کا نام ہمیشہ رہے. تو اتنے میں اس کے دوست کارنیلیس اور ویلڈس آ جاتے ہیں، اور ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اور وہ بہت خوش ہیں کہ ڈاکٹر فاسٹس نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو لرن نیکرومینسی. اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج رات سے ہی کنجورنگ، یعنی کہ جو میجیکل سپیلز ہیں ان کی پریکٹس کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا. یہاں پہ ایکٹ 1 کا سین 1 ختم ہوتا ہے. ایکٹ نمبر 2 میں دو اسٹوڈنٹس ڈاکٹر فاسٹس کے وزٹ کرتے ہیں. دے وانٹڈ ٹو سی ہم، اور ان کی گفتگو سے لگتا ہے کہ فاسٹس کافی دنوں سے پڑھا نہیں رہا. ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہی از لرننگ دی آرٹ آف نیکرومینسی ود ہز فرینڈز ویلڈس اینڈ کارنیلیس. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ جو ریکٹر ہے اپنی یونیورسٹی کا، جس یونیورسٹی میں ڈاکٹر فاسٹس پڑھا رہا ہے، اس کو انفارم کریں گے. تو یہاں پہ ایکٹ 1 سین 2 کا اختتام ہوتا ہے. جی، تو ایکٹ 1 سین 3 جو ہے اس کے اندر ڈاکٹر فاسٹس اس چیز کا ڈیسیژن لے لیتا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو سیل ہز سول ٹو دا ڈیول اینڈ ہی از گوئنگ ٹو جوائن دا ڈارک سائڈ. ٹھیک ہے، کہ وہ ایول سائڈ کو جوائن کرے گا. اور وہ پھر جو ہے وہ انووکیشن ٹو دا ڈیول جو ہے وہ اس کا آغاز کرتا ہے. جب وہ انووک کرتا ہے ڈیول کو، تو اس کے نتیجے میں میفسٹوفلیس جو کہ لوسیفر کا نائب ہے وہ اپیئر ہوتا ہے. تو میفسٹوفلیس کو جب دیکھتا ہے ڈاکٹر فاسٹس تو ہی فائنڈس ہم ریپلسو، کہ اس کو اگلی دکھائی دیتا ہے. تو وہ اسے کہتا ہے کہ جاؤ اپنا حلیہ بدل کر آؤ. سو آفٹر دیٹ جو میفسٹوفلیس ہے ہی اپیئرز ان دی فارم آف فرائر. ٹھیک ہے، فرائر جو ہوتے تھے چرچ کے اندر سرو کرتے تھے، ان کا حلیہ تھوڑا بہتر ہوتا تھا، اس حلیے میں وہ اپیئر کرتا ہے. ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ کافی زیادہ کوشچن کرتا ہے میفسٹوفلیس سے، اور میفسٹوفلیس پھر اس کو بتاتا ہے کہ جتنے بھی ڈیولز ہیں وہ ایگر ہوتے ہیں، دے آر ولنگ، کہ وین ایور جب کوئی بھی ہمیں مطلب کہ کنجور کرتا ہے، بلاتا ہے ہمیں، تو ہم جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کی روح کو مطلب قبض کر لیں. فاسٹس کی جو کیوراسٹی ہے ٹورڈ نالج، وہ اس کی کیوراسٹی اس کو فورس کرتی ہے کہ وہ اپنی الیجنس جو ہے وہ سویئر کر لے ڈیول کے ساتھ. مین وائل میفسٹوفلیز اس کو وہ جو ایونٹس ہیں دیٹ لیڈ ٹو دا فال آف لوسیفر، وہ سارے ایونٹس بیان کرتا ہے. یعنی کہ جو تھیالوجی کے اندر ہے نا، جو کہ بائبل کے اندر جس انداز میں لکھا ہے، وہ تقریباً اسی انداز میں سارے کے سارے ایونٹس جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکرائب کیے جاتے ہیں. تو اگین اس کا جو نالج ہے تھیالوجی کا وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے یہاں سے. اور پھر اس کے بعد میفسٹوفلیز جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے دیٹ بینگ سیپریٹڈ فرام گاڈ از ہیل، کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہونا، اس کی خوشنودی سے دور ہو جانا، یہ خود ہی ایک جو ہے وہ جہنم ہے، یہ خود ہی ایک عذاب ہے. لیکن ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ ان ورڈز کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرتا، اینڈ ہی ڈیسائیڈز کہ آئی ایم ولنگ ٹو آفر مائی سول ان ایکسچینج، اس کے بدلے میں مجھے تمہاری سروس چاہیے 24 ایئرس کے لیے، کہ تم 24 برس میری خدمت کرو گے، تم میرے تابع رہو گے، اور جتنی پاور مجھے چاہیے ہوگی تم مجھے وہ ساری کی ساری پاور جو ہے وہ گرانٹ کرو گے. اس کے بعد میفسٹوفلیز چلا جاتا ہے، اور میفسٹوفلیز کے جانے کے بعد ڈاکٹر فاسٹس پرے کرتا ہے کہ اگر میرے پاس اور زیادہ سولز ہوتے تو میں ساری کی ساری سولز اپنی بیچ دیتا، اور اس کے بدلے میں مطلب کہ پوری دنیا کا حکمران بن جاتا. اور جتنے بھی مارٹلز ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ فانی مخلوق ہے، ان کے بیچ میں مجھے جو ہے وہ خدا کا درجہ، گاڈ کا درجہ، دیوتا کا درجہ جو ہے وہ حاصل ہو جاتا. ایکٹ 1 سین 4 جو ہے یہ کامک نیچر کا سین ہے. اٹ از ارریلیونٹ ٹو دی مین اسٹوری، لہٰذا ہم اس کو اسکپ کریں گے. ایکٹ 2 سین 1 کے اندر ڈاکٹر فاسٹس جو ہے ہی تھنکس آف ریپینٹنگ، کہ وہ ریپینٹ کرے اپنے فیصلے پہ.
اور وہ واپس کرسچینٹی کی جانب آ جائے، لیکن وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اٹ ہیز بین ٹو لیٹ، کہ بہت زیادہ دیر ہوگی، اب میرے گناہ جو ہے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کرسچینٹی کے اندر کبھی بھی اٹ از نیور ٹو لیٹ ٹو ریپینٹ آن یور سنس۔ اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ لوسیفر جو ہے، یعنی کہ شیطان جو ہے، وہ اس کا بڑا ٹرسٹ وردی قسم کا ساتھی ثابت ہوگا، اور وہ یہ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر آلٹرز بنائے گا، قربان گاہیں بنائے گا، جہاں پہ شیطان کے لیے قربانیاں دی جائیں گی۔ مین وائل گڈ اینجل اور بیڈ اینجل دوبارہ اپیئر ہوتے ہیں، اور وہ آرگیو کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اپنی اپنی سائڈ جوائن کرنے کے لیے آرگومنٹس پیش کرتے ہیں، اور آخر میں ایول اینجل جو ہے یا پھر بیڈ اینجل جو ہے وہ جیت جاتا ہے، اینڈ ہی لیوز فاسٹ ٹو تھنک آف دی ویلتھ آف آنر اینڈ پوزیشن، کہ اگر تمہارے پاس جادو کے ذریعے تم کتنی زیادہ ویلتھ اکٹھی کر لو گے، تمہاری کتنی عزت ہوگی، اور تمہیں کتنی زیادہ مطلب کتنی بڑی اپنا پوزیشن جو ہے وہ مل جائے گی۔ اور اتنے میں میفیسٹوفلیز جو ہے وہ واپس آتا ہے، یہ نیوز لے کے کہ لوسیفر نے جو ہے وہ تمہاری روح کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، لہٰذا اب تمہیں 24 برس کے لیے میری غلامی جو ہے وہ مل گئی ہے، تم جو کام مجھ سے کروانا چاہو تم کروا سکتے ہو۔ تھوڑی سی گڈ اینجل اور بیڈ اینجل کی جو اسپیچ ہے کوٹ کی گئی ہے یہاں پہ، گڈ اینجل سیز سویٹ فاسٹس لیو دی ایکسکریبل آرٹ، فاسٹس از کنٹریشن، پریئر، ریپینٹنس، واٹ آف دیم، کہ یہ جو ساری چیزیں کہ میں ریپینٹ کروں، دعائیں مانگوں، گڑ گڑاؤں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ گڈ اینجل او دے آر مینس ٹو برنگ دی انٹو ہیون، ایول اینجل rather illusions, fruit of lunacy that make men foolish that do trust them most. Good angel, sweet fosters, think of heaven and of heavenly things. Evil angel, no fosters, think of honor and of wealth. اب فاسٹرس جو ہے وہ یہاں پہ ایول اینجل کی ظاہر ہے آف آنر اینڈ ویلتھ کی بات ہو رہی ہے، تو آف ویلتھ یعنی کہ ویلتھ وہ چیز ہے جو کہ اس دنیا میں ہر شخص کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ سو ہی سیز آف ویلتھ، وائی دا سگنیٹری آف Baden shall be mine, when Mephistopheles shall stand by me. What God can hurt thee, Faustus? Thou art safe. Cast no more doubts. یعنی کہ کوئی شک کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی مطلب کہ گاڈ جو ہے وہ ہرٹ نہیں کر سکتا، تم نے جو ہے وہ میفیسٹوفلیز جو ہے وہ تمہارے پاس موجود ہوگا 24 گھنٹے، جو تمہیں چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، لہٰذا اس بات پہ شک کرنا چھوڑ دو اور اپنی روح جو ہے وہ شیطان کے حوالے کر دو۔ اب جب نیوز آتی ہے کہ بھئی لوسیفر ایگری ہی ایگریز ٹو یور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، کہ میں 24 برس تمہاری خدمت مطلب کروں گا، تو ڈاکٹر فاسٹ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ فوراً اپنے بازو میں کٹ لگاتا ہے تاکہ وہ اپنے خون سے وہ جو کانٹریکٹ ہے اس کو سائن کرے۔ یہ موویز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی اس حوالے سے کہ جس میں خون سے کانٹریکٹ جو ہے وہ ڈیول کے ساتھ سائن کیا جا رہا ہے۔ سو جب وہ کٹ لگاتا ہے اپنے بازو پہ تو فوراً اس کا خون جو ہے وہ تھک ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وارننگ سائن ہے، لیکن میفیسٹوفلیز جاتا ہے، آگ لے کر آتا ہے اور دوبارہ سے اس کے خون کو بہانے پہ یعنی کہ بہنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ سو ہی سائنز ہز نیم، وہ اپنا کانٹریکٹ سائن کر دیتا ہے خون کے ساتھ۔ جیسے ہی وہ سائن کرتا ہے تو اس کے بازو پہ یہ ورڈز اپیئر کرتے ہیں، ہومو فیوج، جس کا مطلب مین فلائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر فاسٹس کو پتہ چل گیا کہ ناؤ دیر از نو ٹرننگ بیک، ہی ہیز سائنڈ دا کانٹریکٹ، اور اگین کہ ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ ریپینٹنس کی جانب نہ چاہے، وہ اپنے کانٹریکٹ کو جو ہے وہ واپس نہ لے لے۔ میفیسٹوفلیز جو ہے وہ ایک ڈانس اور ایک پلے ارینج کرتا ہے اسپرٹس کا، اور وہ اسپرٹس ڈاکٹر فاسٹس کو وہ اچھے اچھے مطلب گفٹس دیتی ہیں، اور وہ خوش ہو جاتا ہے اور خوشی خوشی کانٹریکٹ جو ہے وہ میفیسٹوفلیز کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسپرٹس کی پریزنس کے بعد، اس پلے کے بعد، ڈاکٹر فاسٹس میفیسٹوفلیز سے ریکویسٹ کرتا ہے وائف کی، لیکن شیطان اسے ارگیو کرتا ہے کہ بھئی یو میرج کے کافی جو ہے وہ بیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ میرج کی سائڈ سے اس کو ہٹا لیتا ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر فاسٹس ڈیمانڈ کرتا ہے کتابوں کی جس میں سپیلز ہوں، جادو کی سپیلز ہوں مختلف سبجیکٹس کے حوالے سے، تو وہ میفیسٹوفلیز جو ہے وہ خوشی خوشی سپیلز جو ہے وہ ساری کی ساری ڈاکٹر فاسٹس کے حوالے کرتا ہے۔ ایکٹ 2 سین 2 از اگین sort of
कॉमिक रिलीफ विच इज़ इरेलीवेंट टू दी मेन प्लॉट। एक्ट 2 सीन 3 के अंदर डॉक्टर फास्टस जो है वो मेफिस्टोफलीज को कर्स करता है कि तुमने मुझे फोर्स किया है, तुमने मुझे परस्यू किया है कि मैं एग्रीमेंट साइन करूं। मेफिस्टोफलीज कहता है कि तुमने खुद अपनी मर्जी से अपनी सोल जो है वो एक्सचेंज की है फॉर 24 ईयर्स ऑफ फ्रीडम। डॉक्टर फास्टस डिसाइड करता है कि वो रिपेंट करेगा। गुड एंजल भी उसको इनकरेज करता है कि तुम रिपेंट करो, लेकिन अगेन बैड एंजल जो है वो उसकी जो तवज्जो है वो दोज़ख की जानिब कर देता है और उससे कहता है कि तुम दोज़ख के बारे में सोचो। मीनवाइल मेफिस्टोफलीस जो है उसे डॉक्टर फास्टस डिमांड करता है कि तुम मुझे हेवंस के बारे में बताओ, प्लैनेट्स के बारे में बताओ और टेल मी अबाउट द क्रिएटर। तो वो बाकी चीज़ों के बारे में तो बताता है, लेकिन वो ये कहता है कि आई कैन नॉट टेल यू अबाउट द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। इससे डॉक्टर फास्टस के अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है और वो अगेन जो है वो साल्वेशन का सोचता है, रिपेंट करने का सोचता है। लेकिन इस दफ़ा मेफिस्टोफलीस अपीयर होता है विद लूसीफर एंड बिएल्ज़ेबब। लूसीफर जो है वो शैतान है, यानी कि इब्लीस है। बिएल्ज़ेबब बाइबल के मुताबिक मेफिस्टोफलीस और बिएल्ज़ेबब जो है ये शैतान के चेले हैं। अच्छा, बिएल्ज़ेबब जो है अब ये उसके सामने 7 डेडली सिंस जो हैं उनको लेकर आता है और उन ड्रामा कंडक्ट कराता है। अब ये अगेन वही मॉरलिटी प्ले जो है उसकी मतलब कन्वेंशंस के ऊपर ये जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उनको करेक्टर्स के तौर पे प्रेजेंट किया गया। डॉक्टर फॉस्टस जो है वो अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस करता है कि मैं हेल देखना चाहता हूँ और लूसीफर कहता है कि आज रात को तुम्हें जो है वो हेल दिखाई जाएगी। इससे पहले कि बिएल्ज़ेबब और लूसीफर जाएं, बिएल्ज़ेबब फॉस्टस को एक किताब देता है। इस किताब के अंदर जो है देयर इज़ सीक्रेट नॉलेज ऑन हाउ टू ट्रांसफॉर्म वन सेल्फ इनटू एनी शेप। और डॉक्टर फॉस्टस जो है इस किताब को मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है। एक्ट 3 का आगाज़ होता है कोरस की सिंगिंग से और इस के अंदर कोरस हमें इन्फॉर्म करते हैं कि डॉक्टर फॉस्टस ने विद द हेल्प ऑफ नेक्रोमेंसी काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं। ही हैज़ विजिटेड माउंट ओलंपस। अब माउंट ओलंपस आपको पता है ग्रीक जो गॉड्स हैं अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजी वो माउंट ओलंपस पे रहते हैं। ये फ्लू विद द ड्रैगन्स राइडिंग द चैरियट एंड इवन dealt with cosmography. Now he longs to visit Rome and involve himself in the feast of Saint Peter's Day. अब ये feast जो है रोम, आपको पता है कि रोम के अंदर चर्च है जो सबसे बड़ी चर्च है क्रिश्चियंस की, और वहाँ पे पोप रहता है और वहाँ पे सेलिब्रेशंस होती हैं। अब पोप जो है उसके पास और जितने भी प्रीस्ट हैं उनके पास कहा जाता है कि ये नॉलेज है कि वो जो इवल स्पिरिट्स हैं उनको पहचान लेते हैं, उनको देख लेते हैं और उनको एक्सपेल कर सकते हैं। लेकिन फास्टस उनके साथ वहाँ पे ट्रिक खेलता है। एक्ट 3 सीन 1 के अंदर हमें डॉक्टर फास्टस जो है वो रोम का विजिट करता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे वो सेंट पीटर्स डे का फीस जो है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब सेंट पीटर्स डे की फीस जो है उसमें इनवाइटेड लोगों का जो दाखिला था वो ही अलाउ था, तो लिहाजा डॉक्टर फॉस्टर्स और मेफिस्टोफलीस आर अनइनवाइटेड। तो फिर वो मेफिस्टोफलीस को हुक्म देता है कि मुझे इनविजिबल कर दो, और खुद तो ज़ाहिर मेफिस्टोफलीस होता ही इनविजिबल है। तो वो इनविजिबल होके तो पोप के साथ उस फीस्ट के अंदर जो है वो शामिल होते हैं और इस फीस्ट के अंदर डॉक्टर फास्टस जो है वो हमें पोप का मजाक उड़ाता हुआ, उसको अब्यूज़ करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जो सीन 2 है उसके अंदर जो हिलेरियस किस्म के ट्रिक्स हैं वो जनरेट करता है डॉक्टर फास्टस पोप के ऊपर। वो अब्यूज़ करता है, उसके सामने से खाना उठा लेता है। बिशप्स जो हैं और फ्रायर्स जो हैं वो रिकग्नाइज कर लेते हैं कि देयर इज़ अ मतलब गोस्ट एयर की यहाँ पे कोई भूत है, और वो जो क्रिश्चियन प्रीस्ट के जो राइट्स होती हैं, जो रस्म व रवाज होते हैं कि जिस तरीके से भूत को जब निकाला जाता है उसकी तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। मीनवाइल पोप जो है वो भाग जाता है, अपने कंपेनियंस के साथ वहाँ से निकल जाता है। फ्रायर वापस आते हैं, वो राइट्स परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर फास्टस और मेफिस्टोफलीस जो हैं वो उनको पनिश करते हैं और वहाँ से निकलने से पहले उस प्लेस को जो है वो आग लगा देते हैं। अब यहाँ पे कोरस जो है वो एंटर होते हैं और कोरस दोबारा डिस्क्राइब करते हैं
کہ ڈاکٹر فاسٹس واپس اپنے ملک یعنی کہ جرمنی آ رہا ہے، اور یہاں پہ جو اس کی میجیکل ایبیلٹیز ہیں وہ کافی زیادہ مشہور ہیں، اور خاص کر جو جرمن ایمپرر ہے کارلس، وہ بہت زیادہ فین ہے، بہت بڑا فین ہے ڈاکٹر فاسٹس کے میجیکل سپیلز کا۔ ایکٹ 3 سین 3 اگین مطلب کہ کامک ٹائپ کا سین ہے، اینڈ اٹ از ناٹ ریلیونٹ ٹو دا مین اسٹوری، لہذا وی آر گوئنگ ٹو اسکپ اٹ۔ ایکٹ 4 سین 1 ہے، اور ایمپرر جو ہے جرمنی کا کارلس اس کے پیلس میں ڈاکٹر فاسٹس جانے کی تیاری کر رہا ہے، ڈاکٹر فاسٹس کے ساتھ آبویسلی پھر میفیسٹوفلیز بھی ہے، اور دیر آر ٹو نوبل مین ہو آر سین ٹاکنگ کہ جو ڈاکٹر فاسٹس اور اس کے ٹرکس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور ایک اور نائٹ ہے بینولیو، بینولیو جو ہے وہ ڈس انٹرسٹ شو کرتا ہے، اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں دربار کا حصہ نہیں بنوں گا، رادر میں ونڈو سے یعنی کہ کھڑکی سے دیکھوں گا۔ اب ایمپرر جو ہے وہ ڈاکٹر فاسٹس سے بہت زیادہ خوش ہے، اور ایمپرر بینولیو جو ہے وہ ونڈو سے کھڑکی سے یعنی کہ دیکھ رہا ہوتا ہے پوری پروسیڈنگز۔ مین وائل بادشاہ ریکویسٹ کرتا ہے ڈاکٹر فاسٹس سے کہ آئی وانٹ ٹو سی دا گریٹ پرسنالٹیز لائک ڈیریس، الیگزینڈر اینڈ پیرامر۔ تو ڈاکٹر فاسٹس ود دی ہیلپ آف میفیسٹوفلیز ان کی اسپرٹس کو بلاتا ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آئی کیناٹ کال them in flesh here، یہ صرف اس کی روحیں ہیں۔ بینولیو جو ہے یہ ڈاکٹر فاسٹس کا مذاق اڑاتا ہے، اینڈ ایز اے ریزلٹ ڈاکٹر فاسٹس بینولیو کے ماتھے پہ سینگ اگا دیتا ہے with the help of his magic، اینڈ لیٹر بادشاہ جو ہے وہ ڈاکٹر فاسٹس سے ریکویسٹ کرتا ہے ٹو ریسٹور بینولیو ان his نیچرل شیپ، اور ڈاکٹر فاسٹس اس کی نیچرل شیپ کو ریسٹور کر دیتا ہے۔ اب بینولیو کی جو انسرٹ ہوتی ہے کورٹ کے اندر، وہ اس کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے، اور وہ اپنے دو دوستوں فریڈرک اور مارٹینو کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بدلہ لے گا۔ ایمبوش کرتے ہیں ڈاکٹر فاسٹس کو، حملہ کرتے ہیں ڈاکٹر فاسٹس کی گردن کاٹ دیتے ہیں، لیکن ٹو دیئر امیوزمنٹ اور ٹو دیئر سرپرائز کہ ڈاکٹر فاسٹس کی گردن جو ہے وہ زمین سے اٹھ کے تو دوبارہ اس کے دھڑ کے ساتھ لگ جاتی ہے، بیکاز 24 ایئرز آف لائف جو ہے وہ اس کو پرومس کیا گیا ہے بائی دا ڈیول، اور 24 ایئرز اس کی کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی تک، لہٰذا اس کو موت نہیں آ سکتی۔ ڈاکٹر فاسٹس کو غصہ آتا ہے، اور وہ تینوں اشخاص کے ماتھے پہ سینگ اگا کے اور ان کو ولڈرنیس میں پھینک دیتا ہے۔ اب چونکہ ان کے ماتھے پہ سینگ ہیں، ناؤ دے ڈیسائیڈ کہ وہ اپنی ریسٹ آف دا لائف جو ہے وہ بینولیو کا جو محل ہے اس کے اندر ہی رہ کر گزاریں گے، وہ اس سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اب یہاں پہ کرسٹوفر مارلو ہمیں بیسیکلی بتاتا یہ ہے کہ اتنی پاور اور اتنی اتھارٹی ہونے کے باوجود ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ ایک درباری مسخرے کی حیثیت اختیار کر لی ہے، بادشاہوں کو پلیز کر رہا ہے، اور وہ فردر ڈیگریڈ کرتا ہے 3 لوگوں کے ماتھے پہ سینگ اگا کے اپنے آپ کو۔ بیسیکلی یہ کہ وہ پاور جو کہ آپ کو وداؤٹ اینی ایفرٹ مل جاتی ہے، آپ اس پاور کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ کہ ٹورڈ دا جو آپ کا اصل ایمبیشن ہوتا ہے، آپ اس کی جانب اس پاور کو یوز نہیں کرتے۔ ایکٹ 4 سین 4 کے اندر ڈاکٹر فاسٹس ہمیں میفیسٹوفلیز کے ساتھ گفتگو کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو اس کے آخری دن ہیں ان کے بارے میں، اور وہ یہ خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ جس جگہ پہ اس کی پیدائش ہوئی تھی وہ اپنے برتھ پلیس پہ جا کر ہی مرنا چاہتا ہے۔ مین وائل ایک ہارس کورسر یعنی کہ ریس لگانے والا جو ہے نا، گھوڑوں کی دوڑ لگانے والا، وہ شخص ڈاکٹر فاسٹس کا گھوڑا دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے گھوڑا بیچ دو۔ ڈاکٹر فاسٹس اسے گھوڑا بیچ دیتا ہے، لیکن ساتھ وارننگ دیتا ہے کہ گھوڑے کو پانی میں نہیں لے کے جانا۔ وہ شخص اس وارننگ کی پرواہ نہیں کرتا، گھوڑے کو پانی میں لے کے جاتا ہے، اور گھوڑا جو ہے وہ گھاس میں بدل جاتا ہے۔ وہ شخص واپس آتا ہے روتا ہوا ڈاکٹر فاسٹس کے پاس، اس کے پاؤں پکڑتا ہے کہ میرے پیسے واپس کرو۔ مین وائل ڈاکٹر فاسٹس ایک اور ٹرک پلے کرتا ہے، اور وہ اپنی ٹانگ جو ہے وہ الگ کر دیتا ہے۔ اب میفیسٹوفلیز کہتا ہے کہ تم نے اس بندے کی ٹانگ توڑ دی اور ہم تمہاری کمپلین کریں گے۔ وہ بیچارہ جو اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں ان کو دے کے تو وہ پھر چلا جاتا ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر فاسٹس کا جو سرونٹ ہے ویگنر، وہ آتا ہے اور وہ انفارم کرتا ہے کہ ڈوک جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ تم آج اس کے دربار میں آ کے پرفارم کرو گے۔ ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ اس چیز میں ڈس انٹرسٹ شو نہیں کرتا، رادر ہی از ہیپی کہ وہ پرفارم کرنے جا رہا ہے، مطلب کسی
ڈیوک کے محل میں. ایکٹ 4 سین 5 از اگین کامک ریلیف سو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹچ اٹ. ایکٹ 4 سین 6 کے اندر ڈاکٹر فاسٹس ہمیں میجیکل ٹرکس پرفارم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے ان دا کورٹ آف دا ڈوک آف وین ہال. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ ڈچس کو کہتا ہے کہ جو بھی تمہاری وش ہے مجھے بتاؤ, اور یہ وہ ایک پولائٹ سی ریکویسٹ کرتی ہے ٹو ہیو دی رائپ گریپس, کے پکے ہوئے انگور چاہیے, کیونکہ جنوری کا مہینہ ہے, اس مہینے میں پکے ہوئے انگور وہاں پہ نہیں ملتے. لیکن ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ میجیکل ٹرک پلے کرتا ہے ود دی ہیلپ آف میفیسٹوفلیز, اور پکے ہوئے گریپس جو ہیں وہ پریزنٹ کر دیتا ہے ڈچز کے سامنے, اور ایکسپلین کرتا ہے کہ جو مختلف دنیا کے علاقے ہیں وہاں پہ مختلف سیزنز ہوتے ہیں, اور یہ مطلب گریپس جو ہیں پتہ نہیں کون سے علاقے سے لائے گئے. اس کے بعد وہ لوگ جو کہ ڈاکٹر فاسٹس سے تنگ آ چکے تھے, کہ جن کو ڈاکٹر فاسٹس نے دھوکہ دیا, جیسے وہ گھوڑے والا, یہ سارے لوگ آ کے ڈوک آف وین ہالٹ کے دروازے پہ جو ہے وہ ناک کرتے ہیں اور کمپلین کرتے ہیں. ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ ان سب کو میوٹ کر دیتا ہے, یعنی کہ ان کو گونگا بنا دیتا ہے, اور وہ سارے لوگ بیچارے خاموشی سے ایگزٹ کر جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں. اس سے ڈوک اور ڈچز جو ہیں وہ ڈاکٹر فاسٹس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, اور ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ پھر اجازت لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے. جی, ایکٹ 5 سین 1 کے اندر ہمیں جو ڈیولز ہیں وہ کمبائن دکھائی دیتے ہیں اسٹیج کی جانب آتے ہوئے, تاکہ وہ ڈاکٹر فاسٹس کی روح جو ہے اس کو قبضے میں لیں. ویگنر جو کہ ڈاکٹر فاسٹس کا سرونٹ ہے, وہ آڈینس کے سامنے اس چیز کو ایکسپریس کرتا ہے دیٹ دا لاسٹ ٹائم آف ڈاکٹر فاسٹس ہیز ارائیوڈ اینڈ سون وہ اپنی فائنل جرنی جو ہے اس کا آغاز کرے گا. مین وائل ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ اس کی جو بھی ورلڈلی پوزیشنز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ویگنر کے نام کر دیتا ہے. ول لکھتا ہے کہ آل مائی ورلڈلی پوزیشنز دے belong to ڈاکٹر فاسٹس. جو آخری دن ہے اس کا, وہ 3 اسکالرس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے, اور وہاں پہ ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے. اسکالرس کے جانے کے بعد دیر از این اولڈ مین ہو اینٹرس, اور اولڈ مین جو ہے وہ ڈاکٹر فاسٹس سے یہ بات کرتا ہے کہ I have come here to warn you, اینڈ ہی آسک ڈاکٹر فاسٹس ٹو ریپینٹ, کہ تم ریپینٹ کرو, کیونکہ اللہ کے ہاں کبھی بھی جو ہے وہ معافی کا دروازہ بند نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کہ گاڈ ول آلویز ڈو ویل فار دوز ہو تھنک آف ہم, کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو بخش دیتا ہے, ان کو معاف کر دیتا ہے. لیکن ڈاکٹر فاسٹس جو ہے اس کی سوچ اٹ از فکس ٹورڈ ڈیمنیشن, کہ میں تو دوزخی ہوں اور میں تو دوزخ میں ہی جاؤں گا, اور ظاہر معافی کے لیے بہت زیادہ لیٹ ہو چکی ہے. جب اولڈ مین وہاں سے جاتا ہے تو ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ کنٹمپلیٹ یعنی کہ سوچنا شروع کر دیتا ہے اپنے گناہوں کے بارے میں. یہاں پہ میفیسٹوفلیز اسے وارن کرتا ہے کہ اب تمہیں ریپینٹ نہیں کرنا چاہیے, اگر تم ریپینٹ کرو گے تو وہ جو تم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے تم اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو وائلیٹ کرو گے, اور میں تمہاری جسم جو ہے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا. اب میفیسٹوفلیز جو ہے وہ خوف محسوس کرتا ہے, اور وہ ڈیول کو یعنی کہ میفیسٹوفلیز سے یہ کہتا ہے کہ وہ جو اولڈ مین تھا اس کو جا کے تنگ کرو, اس نے مجھے جو ہے وہ راہ سے ہٹایا ہے. تو ڈیول اسے کہتے ہیں کہ دی اولڈ مین ہیز اے پیور ہارٹ, کہ اس کا دل بالکل صاف ہے, اس کی روح بھی صاف ہے, اور اس قسم کے جو انڈیویجولز ہوتے ہیں شیطان ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو جب اس کی ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں ہوتی تو پھر ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ اب مجھے سوت کرنے کے لیے ہیلن آف ٹرائے جو ہے اس کو بلا کے دو. ہیلن آف ٹرائے آپ کو پتا ہے کہ شی واز دا موسٹ بیوٹیفل وومن ہو ایور لیوڈ ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ. تو وہ ہیلن کو بلاتا ہے, ہی میکس لو ود ہیلن, اور تاکہ وہ سب کچھ وہ جو بھی اس کی لائف ہے, جو بھی اس کے مسائل ہیں, جو بھی اس کی پریشانیاں ہیں وقتی طور پر ان کو بھول جائے. تو میفیسٹوفلیز فوراً ہیلن آف ٹرائے کو حاضر کرتا ہے, اور ڈاکٹر فاسٹس جو ہے ہی از سین ٹو بی امیوزڈ اینڈ فلڈ ود پلیئر بائی دا سائٹ آف ہر. تو ہیلن آف ٹرائے جب اس کے پاس آتی ہے تو بڑی خوبصورت لائنیں بولتا ہے. وہ کہتا ہے واز دس the face that launched a thousand ships and burned the topless towers of Elohim. Sweet Helen, make me immortal with a kiss. Her lips suck forth my soul, see where it flies. Come, Helen, come, give me my soul again. Here will I
dwell for heaven in those lips and all is dross that is not Helena. تو یہ بڑی خوبصورت لائنز ہیں. ہیلن آپ کو پتہ ہے شی eloped with the prince of ٹرائے. تو ہیلن کو واپس لانے کے لیے جنگ لڑی گئی بٹوین گریس اینڈ ٹرائے اینڈ دیٹ یہ کہا جاتا ہے کہ گریکس جو تھے دے بورڈڈ 1000 شپس کے 1000 کشتیوں پہ سوار ہو کر تو وہ ٹرائے پہ حملہ کرنے پہنچے تھے تاکہ وہ ہیلن کو واپس لیں. ناؤ اف یو وانٹ ٹو سی دیٹ آل انسیڈنٹ دیر از اے مووی نیمڈ ٹرائے. ٹھیک ہے تو اس مووی کو آپ دیکھیں تو یہ ہیلن اور یہ سارا واقعہ جو ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. ایکٹ 5 سین 2 کے اندر لوسیفر اور میفیسٹوفلیز اور بیلزیبب جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب مڈ نائٹ یعنی کہ رات کے 12 بجیں اور وہ ڈاکٹر فاسٹس کی روح کو اپنے قبضے میں لے لیں. ڈاکٹر فاسٹس اور ویگنر جو ہیں وہ مین وائل اس کی ول کے بارے میں بات کرتے ہیں. ویگنر بہت خوش ہے اور وہ ڈاکٹر فاسٹس کا شکریہ ادا کرتا ہے. مین وائل جو 3 اسکالرز ہیں جو کہ ڈاکٹر فاسٹس کے دوست ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹر فاسٹس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں کیوں نہیں اس فیکٹ کے بارے میں بتایا. تو سب سے پہلا اسکالر جو ہے ہی از کنفیوزڈ کہ اس کو یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی گئی. ڈاکٹر فاسٹس یہ کہتا ہے کہ اگر میں بتا دیتا تو یہ مجھے ٹورمنٹ کرتا ڈیول جو ہے. تیسرا اسکالر جو ہے وہ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو لیو فاسٹس but as it is too dangerous the rest of the two convince him to not to stay. کہ تھرڈ والا زیادہ اس کا قریبی ہوتا ہے لیکن اس کو بھی باقی دونوں کنونس کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے. وہ ڈاکٹر فاسٹس کو یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم دوسرے کمرے میں جا کے تمہاری جو روح ہے اس کے لیے دعا مانگیں گے. میفیسٹوفلیز کے اوپر پھر ڈاکٹر فاسٹس الزام لگاتا ہے کہ تم نے مجھے جو ہے وہ اس لائن پہ لگایا ہے تو تم مجھے مطلب کہ ڈیمنیشن اور مطلب کہ دوزخ کی جانب لے کر آئے ہو. لیکن میفیسٹوفلیز ہی لوز کہ اس قسم کی روح ایک اتنا پڑھا لکھا آدمی جو کہ تھیالوجی کا جو کہ ریلیجن کا ایکسپرٹ ہے اس کی روح میں لوسیفر کے حوالے کر رہا ہوں اور اپنے جو لیڈر ہے اس کو خوش کر رہا ہوں. سو ہی سیز fools that laugh on earth must weep in hell. تمہارے جیسے جو احمق لوگ جو کہ دنیا کے چند دنوں کی خوشی جو ہے اس کو حاصل کرتے ہیں ان کو پھر جہنم میں جا کے رونا پڑتا ہے. سو فائنل ایفرٹ جو ہے گڈ اینجل کی ہوتی ہے کہ بھی تم پہ اب جو ہے وہ جنت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور ایول اینجل جو ہے وہ ڈاکٹر فاسٹ کو ٹیریفائی کرتا ہے کہ اب تمہارے لیے دوزخ کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. 11 بجتے ہیں 12 بجے اس کی روح کو قبض کیا جانا ہے شیطان کی جانب سے. تو اب 1 آور اس کے پاس صرف رہ گیا ہے ریموٹس کرنے کے لیے. وہ افسوس کرتا ہے ظاہر ہے اور وہ گاڈ کے بارے میں سوچتا ہے. اینڈ ہی سیز دیٹ half drop of blood of Jesus Christ it will be enough to save his soul. لیکن obviously now there is no time at all. So now he's angry with himself, he's angry with his parents, and he's angry with the devils, and he's angry with everything. However it is of no use right now. تو اس وقت جو ہے وہ devils they enter with the lightning and the thunder اور ڈاکٹر فاسٹر جو ہے اس وقت وہ پرے کرتا ہے دعا کرتا ہے کہ جو میری روح ہے اٹ شوڈ بی ٹرن انٹو ایئر اور واٹر تاکہ جو ڈیول ہے وہ میری روح کو دوزخ میں نہ لے جا سکیں. لیکن ہاؤ ایور چونکہ اٹ ہیز بین ٹو لیٹ اینڈ ہی ہیز ناٹ ریپینٹیڈ ایٹ آل سو اب اس کو کوئی ہیلپ جو ہے وہ ریسیو نہیں ہوتی اور اس کی روح جو ہے اس کو گھسیٹ کے لے جایا جاتا ہے ٹورڈز ڈیمنیشن اور ہیل. آخر میں پھر ایپیلاگ آتا ہے کورس کی جانب سے. دا فائنل ایپیلاگ از دیر جس میں کورس لیمنٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر فاسٹس جیسا عظیم انڈیویجول اتنے پوٹینشیل والا جو انڈیویجول ہے اس کی لائف اٹ واز کٹ شارٹ ڈیو ٹو ہز لانگنگس فار ان لافل نالج. اور ایک ایسا شخص کہ جو اپنے آپ کو اپولو کے ایکولنٹ کرنا چاہتا تھا وہ آخر میں ایک عام جادوگر کی حیثیت اختیار کر گیا جو کہ بادشاہوں کو اور مہاراجوں کو پلیز کرنے کے لیے لگا رہا. ٹھیک ہے تو آخر میں کورس جو ہے وہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ ڈاکٹر فاسٹس کا جو ٹریجک اینڈ ہے اس سے لیسن یہ ملتا ہے
that anyone who dwell in understanding the forbidden fruits of knowledge should learn a lesson from what has happened to Dr. Faustus. کہ ہر وہ شخص جو کہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے علم حاصل کرنے کا، غلط علم حاصل کرنے کا، اس کو ڈاکٹر فاسٹس کا جو انجام ہے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. سو دیٹ از دی اینڈ آف دا اسٹوری. ناؤ وی ول ڈسکس various aspects related to exam point of view of Dr. Faustus.